میں عرض کر رہا تھا جب عاشقوں کی بات ہوتی ہے، عاشقوں کا تذکرہ چھڑتا ہے تو یقیناً وہ محفل جہاں عشق والے بیٹھے ہوں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیٹھے ہوں، عاشق بیٹھے ہوں، وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ ہو، حضرت اویس کرنی کا تذکرہ نہ ہو، ایسے عاشقوں کا تذکرہ نہ ہو تو وہ محفل ادھوری رہتی ہے۔ وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے، عطا کرتی ہے تو دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ جب ان کے عشق میں کوئی بک جاتا ہے، ان کے نام پہ جب کوئی بک جاتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، اپنی خواہشیں چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھر بار چھوڑ دیتا ہے، رشتے چھوڑ دیتا ہے، برادریاں چھوڑ دیتا ہے، اپنے ایمان کا مرکز و محور اس ذات کو بنا لیتا ہے، تو صلہ کیا دیتے ہیں؟ فتح مکہ کا موقع ہے، کفار سر جھکائے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہیں جہاں سے مسلمانوں کو نکالا تھا، مسلمانوں کو کعبے سے بیر کیا تھا، وہاں کھڑے ہیں۔ فتح مکہ کا دن ہے، صحابہ کرام خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج میں کسی ایسے پیارے کو عطا کروں گا، اسی کعبہ سے ہمیں نکالا گیا تھا، میں آج کسی ایسے پیارے کو عطا کروں گا، ایسے پیارے کو بلاؤں گا جس کعبہ سے ہمیں نکالا گیا تھا۔ وہ میرا پیارا، وہ میرا عاشق، وہ مجھ سے محبت کرنے والا، میں اس کا محبوب، وہ میرا محبوب، میں اس کو یہ عطا کروں گا، اتنی عطا کروں گا کہ جس کعبے کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اپنا چہرہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، میں اس اپنے عاشق کو کعبے پہ چڑھا دوں گا۔ حضرت سارے صحابہ کرام ہر ایک کے اپنے دل میں خواہش ہوگی، میں بڑا عاشق ہوں گا، میں بڑا عاشق ہوں گا، میں زیادہ محبت کرتا ہوں گا۔ آخر آپ نے فرمایا میرا بلال کدھر ہے؟ بلا لیا، فرمایا ہے میرے بلال جا آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کر کفار کو دکھا دے، کفار کو دکھا دے اسی کعبہ سے ہمیں نکالا تھا، کفار کو دکھا دے، ساری دنیا کو دکھا دے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرے در پہ آ کے بکتا ہے، جو میرے در سے خیرات لیتا ہے، میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، میرے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، میں اس کو یہ عطا کرتا ہوں۔ حضرت بلال ہنستے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے، جھومتے جھامتے کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا بلال اذان شروع کرو۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ تو چڑھ گئے، وہاں جا کے کھڑے ہو کے پریشان ہو گئے، خاموش ہو گئے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا بلال کیا بات ہے، کیوں پریشان کھڑے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس کعبہ کی طرف چہرہ کر کے اذان دی ہے، اب حیران ہوں، پریشان ہوں اور سوچ رہے کہ وہ کعبہ تو میرے قدموں کے نیچے ہے، اب کدھر منہ کروں؟ آپ مسکرا پڑے، اے بلال تیرے سامنے کعبے کا کعبہ جو کھڑا ہے ادھر چہرہ کر لے، ادھر چہرہ کر کے اپنی اذان تو پوری کر لے۔ حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے اذان دے دی۔ جب کوئی بک جاتا ہے تو وہ اتنا عطا کرتے ہیں۔ اسی ذات کا تذکرہ کرنے کے لیے میں خود تکلیف میں ہوں، میں عرض کروں گا طارق صاحب سے کہ وہ محفل چلائیں، انشاءاللہ محفل چلتی رہے گی، میں بھی بیٹھا ہوں۔ اسی ذات کا تذکرہ کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم سعید صاحب سے جو بلوچستان سے، کوئٹہ سے ہماری محفل میں شرکت کے لیے آئے ہیں، محترم سعید صاحب وہ آئیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ محترم سعید صاحب۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جس انجمن میں ذکر رسالت ماب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے، اور ختم رسل حاصل ام الکتاب ہے، ارے اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ جو دیکھنا چاہتے ہیں آنکھیں بند کر لیں، پھر پڑھیں گے۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی۔ وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گایا کر کوئی دیوانہ۔ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گایا کر کوئی دیوانہ۔ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں۔ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گایا کر کوئی دیوانہ۔ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں۔ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نہ مارے مارے پھرو گدا، مدینے والے کے پاس آؤ۔ نہ مارے مارے پھرو گدا، مدینے والے کے پاس آؤ۔ خزانے رحمت کے لٹ رہے ہیں، وہ سب
کی بگڑی بنا رہے ہیں، خزانے رحمت کے لٹ رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں نعت سنایا کرتے تھے اور آپ کی بارگاہ عالیہ میں قصیدہ پاک سنایا کرتے تھے، تو یہ بتاتا چلوں کہ کسی مقرر کو، کسی خطیب کو، کسی لبیب کو، کسی معلم کو، کسی محرر کو، کسی بولنے والے کو، کسی عالم کو یہ جرت آج تک حاصل نہیں ہو سکی کہ تاجدار انبیاء بیٹھے ہوں اور آپ کی موجودگی میں وہ آپ کے ممبر پر چڑھ کے کوئی بول بولے۔ ہاں، مگر کہتے ہیں نا کتنا بڑا ہے تجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ تجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ۔ تو مگر نعت خوان کو اور نعت گو کو اور نعت کہنے والے کو اور نعت پڑھنے والے کو یہ عزت اور یہ شرف اور یہ وقار ملا ہے کہ تاجدار کائنات کی موجودگی میں اس نے آپ کی موجودگی میں آپ کے ممبر پر چڑھ کر نعت پڑھی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اور فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ان مدحت بمقالتی بمحمد ولکن مدحت مقالتی بمحمد، میں یہ نعت کہہ کے یہ قصیدہ لکھ کے آپ کی تعریف نہیں کر رہا سرکار، بلکہ یہ قصیدہ لکھ کے اس میں آپ کا نام شامل کر کے میں تو اپنے قصیدے کی تعریف کر رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج تک کوئی ماں ایسی نہیں جس نے آپ جیسے حسن کا پیکر جنا ہو، اور اسی لیے آج تک کسی آنکھ نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی بھی کیسے کوئی آنکھ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے پروردگار نے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کجی سے، ہر کمزوری سے اس طرح پاک، منزہ اور مقدس پیدا کیا ہے جیسے وہ خود ہر عیب سے پاک ہے، خود ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اور اگلا مصرع بڑے لطیف انداز میں کہتے ہیں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ گویا مطلب یہ ہے کہ حضور نے کہا اللہ میری زلفیں ایسی بنا دے، اللہ نے کہا واللیل اذا سجا، حضور نے کہا اللہ میرا چہرہ ایسا بنا دے، اللہ نے کہا والضحیٰ، حضور نے کہا اللہ میری آنکھیں ایسی بنا دے، اللہ نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، اللہ میرے ہاتھ ایسے بنا دے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ میرے بازوؤں میں قوت یہ ڈال دے، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ میرا سینہ ایسا بنا دے، فرمایا الم نشرح لک صدرک، اللہ میرا چلنا پھرنا ایسا بنا دے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ مجھے حسن وہ دے دے کہ جو مجھے دیکھتا جائے، جو مجھے تکتا جائے وہ میرا صحابی ہوتا جائے، اور حسن کا یہ عالم ہو کہ جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، اور یہ مقام آ جائے کہ چاند سے تشبیہ دینا، یہ بھی کیا انصاف ہے۔ چاند کے چہرے پہ چھائی ان کا چہرہ صاف ہے، منہ سے بولتا ہے جیسے قرآن کی تقریر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔
بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر سے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مکے دا یتیم تیریاں بکریاں چراوے گا مکے دا یتیم
یتیم تیریاں بکریاں چراوے گا سکیاں کھجوراں تیرے گھر چراگاوے گا سکیاں کھجوراں تیرے گھر چراگاوے اینو سمجھی تو آمنہ دلالے اینو سمجھی تو آمنہ دلالے تولا نور لاندا اج تیرے نال لاکھنوں گودی چان والے باغ جاگ پینے پیچھے پیچھے آن والے نی باغ جاگ پینے پیچھے پیچھے آن والے تو تے رب دیا رحمتاں نال لٹیا تو تے رب دیا رحمتاں نال لٹیا تائیاں ساریاں دا مان توڑ سٹیا نبی نوں گودی جان والے باغ جاگ پینے پیچھے پیچھے آن والے نی باغ جاگ پینے پیچھے پیچھے آن والے سارے نبیاں دے نال رب نوں پیارا اے سارے نبیاں دے نال رب نوں پیارا اے آمنہ دا چن تے حلیمہ دا دلارا اے آمنہ دا چن تے حلیمہ دا دلارا سنے جوڑے نے عرش تے جاونا سنے جوڑے نے عرش تے جاونا اینے تکرانہ کلمہ پڑھا مرا نبی نوں گودی جان باغ جاگ پینے پیچھے پیچھے آن والے باغ جاگ پینے پیچھے پیچھے آن والے تو تے رب دیا رحمتاں نال لٹیا تو تے رب دیا رحمتاں نال لٹیا تو تے رب دیا رحمتاں نال لٹیا تائیاں ساریاں دا مان توڑ سٹیا نبی نوں گودی جان والے باغ جاگ پینے پیچھے پیچھے آن والے نی باغ جاگ پینے پیچھے پیچھے آن والے موسم بہارے پوری جیسا موسم بہارے ہاشمی دے ہتھاں تے گچی دی مہارے ہاشمی دے ہتھاں تے گچی دی مہار تائیاں ساریاں نوں پیچھے چھڈ جاونا تائیاں ساریاں نوں پیچھے چھڈ جاونا جدوں ہاشمی مہاراں نوں ہلاونا نبی نوں گودی جان والے باغ جاگ پینے پیچھے پیچھے آن والے نی باغ جاگ پینے پیچھے پیچھے آن والے تو تے رب دیا رحمتاں نوں لٹیا تو تے رب دیا رحمتاں نوں لٹیا تائیاں ساریاں دا مان توڑ سٹیا نبی نوں گودی جان والے باغ جاگ پینے پیچھے پیچھے آن والے باغ جاگ پینے پیچھے پیچھے آن والے پوچھیا حلیمہ کو لگائیاں نے سوالے پوچھیا حلیمہ کو لگائیاں نے سوالے دسنی حلیمہ کتھوں پایا تمہیں لالے حلیمہ کتھوں پایا تمہیں لالے گچی اگلی سوار میں بتایا ہے گچی اگلی سوار میں بتایا ہے میرا رب نے مقدر بنایا ہے نبی نوں گودی جان والے باغ جاگ پینے پیچھے پیچھے آن والے نی باغ جاگ پینے پیچھے پیچھے آن والے تو تے رب دیا رحمتاں نال لٹیا تو تے رب دیا رحمتاں نال لٹیا تائیاں ساریاں دا مان توڑ سٹیا نبی نوں گودی جان والے باغ جاگ پینے پیچھے پیچھے آن والے نی باغ جاگ پینے پیچھے پیچھے آن والے باغ جاگ پینے
پیچھے پیچھے آنے والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کھیتی عمل میری ہری بھری کر دیں، ادھی رات دے نیراں دا واسطائی، کھیتی عمل میری ہری بھری کر دیں، ادھی رات دے نیراں دا واسطائی، میرے معاف قصور ضرور مولا، تینوں چشت دے پیراں دا واسطائی، تے تیری گلی وچ پھرن صدا کر دے، اونا شاہی فقیراں دا واسطائی، دربار پاک گلزار منظور رکھی، تے زینب پاک دے ویراں دا واسطائی، سبحان اللہ، زینب پاک دے ویراں دا واسطائی، تے میرے عرب شریف دے چن ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکدا، بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا اچا خیال نہیں ہو سکدا، تے جیندہ سانی اس کائنات اندر کوئی میدان لال نہیں ہو سکدا، ناصر نبی دی مثل تے ایک پاسے دوجا پیدا بلال نہیں ہو سکدا، دوجا پیدا بلال نہیں ہو سکدا، تے مولا علی دی شان کی پوچھنا ہے، مولا علی دی شان کی پوچھنا ہے، نظر کرے تے کنڈے نو کلی کر دے، تے مولا علی دے لگ دے کچھ بھی نہیں، جڑے غیر اگے جا کے تلی کر دے، تے مولا علی جس دا چونے پلانا سے، تے اللہ پاک بھی اس دی بھلی کر دے، منکر سردائے علی دا نا سنے کے، تے سنی ہر ویلے علی علی کر دے، سنی ہر ویلے علی علی کر دے۔ آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوار گئے، آج محبوب کا یوم ہے، دونوں عالم سجائے سنوار گئے، میں کی اٹھا جہاں آ گیا باغباں، باغ جنت زمین پر اتارے گئے، میں کی اٹھا جہاں آ گیا باغباں، باغ جنت زمین پر اتارے گئے، آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے لائے تشریف دنیا میں جب مصطفیٰ، لائے تشریف دنیا میں جب مصطفیٰ، لائے تشریف دنیا میں جب مصطفیٰ، لائے تشریف دنیا میں جب
مصطفیٰ میرے امت کا سجدے میں سر جھک گیا، میرے امت کا سجدے میں سر جھک گیا، ان کے سجدے کی عظمت کا کیا کہنا، ان کے سجدے کی عظمت کا کیا کہنا، آسیوں کے گناہ دل سارے گئے، آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوارے گئے، ہو گئی حسن کال کی جلوہ گری، 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 نور سے گود ہے آمنہ کی بھری، نور سے گود ہے آمنہ کی بھری، جس کے گھر کی سلامی کو آداب سے، جس کے گھر کی سلامی کو آداب سے، کعبۃ اللہ کے جھکتے مینار گئے، آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوارے گئے، میں کی ہوا ہے نکھرنے لگی، میں کی ہوا ہے نکھرنے لگی، زلف محبوب شاید سنورنے لگی، زلف محبوب شاید سنورنے لگی، خوب قسمت ہماری چمکنے لگی، خوب قسمت ہماری چمکنے لگی، خوب بنتے مقدر ہمارے گئے، آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوارے گئے، میں کہ اٹھا جہاں آ گیا باغباں، باغ جنت زمین پر اتارے گئے، کہ ذکر تیرے یار دا سونا کرندہ رہ ونیا، ذکر تیرے یار دا سونا کرندہ رہ ونیا، توں بھی راضی تھی پویں میں بھی ہاں ٹھریندہ رہ ونیا، تیڈا میڈا ہک جو ہے محبوب آول این کروں، عرش تے تو نہ گھنے ات میں چمیندہ رہ ونیا، اور اے او نہ ہے نام محمد میٹھا میٹھا لگتا ہے، اے او نہ ہے جیکوں گھندے ہوئیں ہاں ٹھر دے یخ تھیندے، اے او نہ ہے جیکوں گھندے ہوئیں ہاں ٹھر دے یخ تھیندے، اندے روب کنو کمب شرک ویندے کائنات دا کفر مسخ تھیندے، اندی نظرے جھلک بخارے وچ ول روشن شہر بلخ تھیندے، اندی یارو انگل دے چو پوے اسمان تے چانوی تڑخ تھیندے، اسمان تے چانوی تڑخ تھیندے، اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کیا ہے؟ حضرت آدم 1,24,000 پیغمبر آئے، کل 29 انبیاء کرام والا، اسماعیل بعد میں آنے والا، موسیٰ پانی سے آنے والا، عیسیٰ سیاحتیں کرنے والا، الغرض کسی کا کچھ نام کسی کا کچھ نام، مگر ایک لفظ ہے، یہ لفظ اس روز زمین پر اتارا گیا جس روز میرے محمد مصطفیٰ کا تولد ہوا، میلاد کی بات کر رہے تھے، جس روز آمنہ نے اس تاجدار کائنات کو جنم دیا کہ جس نے ساری دنیا کے غریبوں کا لجپال ہونا تھا، ساری دنیا کے یتیموں کو اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، حسد محمد آوت ہے مورا ہستا گھروا بس جائیو، اور ڈگر ڈگر کٹوا چمکے انگنیا میں نور برس جائیو، وہ محمد مصطفیٰ آیا، جس روز مصطفیٰ آیا اس روز آسمان سے لفظ محمد اتارا گیا۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟ محمد کا مطلب ہے تعریف کرتے جاؤ، تعریف کرتے جاؤ، تعریف کرتے جاؤ، تمہارے لفظ تھم جائیں، تمہاری کتاب
کتابیں تھم جائیں، تمہارے خطاب تھم جائیں، تمہارے قلم رک جائیں، تمہارے ورق ختم ہو جائیں، تمہاری سیاہیاں ختم ہو جائیں، مگر تعریف ختم نہ ہو اس ذات کو جس کی آسمان پر بھی تعریف ہو، جس کی زمین پر بھی تعریف ہو، جس کی تعریف انسان بھی کریں، جس کی تعریف ملائک بھی کریں، جس کی تعریف جن بھی کریں، جس کی تعریف شجر و حجر بھی کریں، جس کا کلمہ پتھر بھی پڑھیں، جس کے قدموں میں آنے والے درخت بھی ہو جائیں، حتیٰ کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ جس پروردگار عالم کی تعریف کرے، وہ پروردگار بھی جس ذات کی تعریف کرے اسے محمد سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ سو سارا جگ جس کی تعریف کرے، آؤ آپ اور میں ہم سب بھی مل کر اس کی تعریف کریں، اس کی گن گائیں، اس لیے کہ اے صبا سرکار کی باتیں سنا، سید ابرار کی باتیں سنا، میں پڑھوں وجدان میں صلی علی، پیار سے تو پیار کی باتیں سنا۔ کیا بات ہے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جانا من موہن نبی مکے مدنے، من موہن نبی مکے مدنے، ہم پر بھی کرم فرما جانا، تیری دید کے پیاسے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیری دید کے پیاسے بیٹھے ہیں، مورے شاہ دید کرا جانا، من مون نبی مکے مدنے، ہم پر بھی کرم فرما جانا۔ لجپالوں کے لجپال نبی، موری کٹین میں بھی آؤ کبھی، 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 تیری راہ تکوں میں کروں گنتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیری راحت کو میں کروں گنتی، مورے آقا دید کرا جانا، من مون نبی مکے مدنی، ہم پر بھی کرم فرما جانا۔ تورے نام کا صدقہ کھاتے ہم، تورے ہی گن گاتے ہیں ہم، تورے ہی گن گاتے ہیں، کوئی جانے جانے نہ جانے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کوئی جانے جانے نہ جانے، ہم نے تو تجھے آقا جانا، کوئی جانے جانے نہ جانے، ہم نے تو تمہیں آقا جانا، من مون نبی مکے مدنی، ہم پر بھی کرم فرما جانا۔ تو ایسا سمندر ہے جس کی عظمت کا کنارہ کوئی نہیں، عظمت کا کنارہ کوئی نہیں،
وہ شان تیری سمجھائی نہیں، وہ شان تیری سمجھائی نہیں، جس نے بھی تمہیں خطرہ جانا، من مون نبی مکی مدنی، من مون نبی مکی مدنی، ہم پر بھی کرم فرما جانا، تھوڑی دیر کے پیاسے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تھوڑی دیر کے پیاسے بیٹھے ہیں، پورے آقا دید کرا جانا۔ سبحان آقا 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 لم یاتی نظیروں کا فی نظر، لم یاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو ہی شہید و سرا جانا، آقا 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 من بے کس طوفان ہوش ربایا، بحر والا موج توغا، من بے کس طوفان ہوش ربا، میں دیدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، میں دیدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار کرا جانا، آقا 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 مدنی آقا، نبیتاyo وصحاقاتم، نبیتاyo وصحاقاتم، اے کیسوئے پاک اے ابر کرم، تو کرم ہے کرم، تو کرم ہے کرم، تو کرم ہے کرم، تو کرم ہے کرم، بس کرم ہے کرم، آقا تو کرم، تو کرم ہے کرم، تو کرم ہے کرم، تیری آنکھوں کا نم امتی کا بھرم، تیری آنکھوں کا نم امتی کا بھرم، تیری زلفوں کا غم ہے کرم ہے کرم، تو کرم ہے کرم، تو کرم ہے کرم، تو کرم ہے کرم، آقا تو کرم، تو کرم ہے کرم، تو کرم ہے کرم، تیری آنکھوں کا نم امتی کا بھرم، تیری آنکھوں کا نم امتی کا بھرم، تیری زلفوں کا غم ہے کرم ہے کرم، تو کرم ہے کرم، تو کرم ہے کرم، آقا
تیری نجات بن گئی، صورت تیری نجات بن گئی، تم ملے تو بات بن گئی، تم ملے تو بات بن گئی، رخ کی روشنی سے دل بنا، تیرے گیسو سے رات بن گئی، تو کرم ہے کرم، تو کرم ہے کرم آقا، تو کرم، تو کرم ہے کرم، تو کرم ہے نبی عطایوں وصحاباتم، اے گیسو پاک اے ابر کرم، برسنہارے رم جھم رم جھم، برسنہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، آقا 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 مدنی آقا، آقا 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 اے روح ودا کا بزد ہرا کا، اے روح ودا کا بزد ہرا کا، یک شعلہ دیگر برزن عاشقا، اے روح ودا کا بزد ہرا کا، یک شعلہ دیگر برزن عاشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیار جلا جانا، آقا 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 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس شے کی، جس شخص کی، جس ذات کی، جس جگہ کی نسبت ہو گئی، تو سرکار کے صدقے اللہ نے اس شے کو اونچا کر دیا، اس شے کو بلند کر دیا۔ حضور علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ، عربی میں مکہ کو بکہ کہتے ہیں۔ بکہ، بکہ اس جگہ کو کہتے ہیں، اس نقطے کو کہتے ہیں جو ساری روئے زمین کا مرکز ہو۔ چونکہ سرکار دو عالم کا پیغام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا تھا، اور آپ نے فرمایا میرا پیغام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج اور چاند کی کرنیں جاتی ہیں، لہذا اللہ نے آپ کو مکہ میں بھیجا، مکہ میں بھیجا جو از خود روئے زمین کا مرکز ہے۔ آپ خاندان بنو ہاشم سے ہیں، آپ کے دادا جان کا نام ہے ہاشم۔ ہاشم کوئی نام نہیں ہے، بلکہ ہاشم عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو شوربے میں روٹی ڈالے، چوری بنائے اور لوگوں کو کھلائے، سخی ہو۔ حضور کا دادا بھی سخی ہے، کھلانے والا ہے، حضور خود بھی سخی ہیں کائنات کے۔ پھر آپ کے دادا ہیں عبد المطلب، عبد المطلب کعبے کے متولی ہیں، تاجدار انبیاء ساری کائنات کے متولی بن کے آئے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے عبداللہ۔ عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام ہے عبد الشمس، ایک کا نام عبد العزا، ایک کا نام عبد اللات، ایک کا نام حارث، ایک کا نام حمزہ، ایک کا نام عباس اور ایک کا نام عبداللہ۔ الغرض 12 بیٹے ہیں۔ عبد الشمس سورج کا بندہ، عبد العزا بت کا بندہ، عبد الحارث کھیتی کا بندہ، حمزہ سخت جگہ، عباس پتھریلی جگہ۔ 12 بیٹے ہیں، 12 بیٹوں میں سے 11 کے نام تو اس طرح کے ہیں، کوئی بت کا بندہ ہے، کوئی پتھر کا بندہ ہے، کوئی سورج کا بندہ ہے، کوئی کھیتی کا بندہ ہے، کوئی سخت جگہ ہے، کوئی پتھریلی جگہ ہے، مگر ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اللہ نے ازل سے اس کا نام ہی عبداللہ رکھوایا۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، گویا اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا جو سب سے بڑا بندہ ہوگا، میرا جو محبوب بندہ ہوگا، وہ عبد الشمس کے گھر نہیں آئے گا، عبد العزا کے گھر نہیں آئے گا، عبد اللات کے گھر نہیں آئے گا، حارث حمزہ کے گھر نہیں آئے گا، عباس کے گھر نہیں آئے گا۔ میرا سب سے محبوب، سب سے بڑا، سب سے مقرب بندہ آئے گا تو عبداللہ کے گھر میں آئے گا۔ عبداللہ اللہ کا بندہ محمد آیا عبداللہ کے گھر میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
حضرت موسیٰ جب چلے تھے حضرت خضر سے ملنے کے لیے تو ایک نشانی ہے، قرآن کہتا ہے موسیٰ جب تمہارے تھیلے میں مچھلی ہوگی نا، جس جگہ وہ مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی، مردہ مچھلی، پکی ہوئی مچھلی، جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے سمجھو وہاں ہمارا مقرب بندہ رہتا ہے، وہاں حضرت خضر رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا قرآن ہے 16واں پارہ ہے، پڑھ کے دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ چلے جا رہے تھے، دریا کے پاس سے گزر گئے، ایک جگہ آئی، وہاں دیکھا، ساتھ والے کو کہا کہ وہ ذرا تھیلے سے مچھلی تو نکالنا۔ اس نے کہا حضرت وہ مچھلی تو وہ اس فلاں چوک پر نکل کر چلی گئی۔ اچھا بس وہی جگہ ہے جہاں ہمیں خضر نے ملنا تھا۔ دوستو جس مقام پر خضر رہے، جس علاقے میں خضر رہے مردہ مچھلی زندہ ہو جائے، اور جس علاقے میں خضر رہے اور وہ محمدی نہیں ہے، خضر رہے مردہ مچھلی زندہ ہو جائے، لال شہباز قلندر جہاں رہے وہاں مردہ دل زندہ نہیں ہوگا۔ سید ہے، حضور کی آل ہے، حضور کی آل ہے۔ ارے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو سکتی ہے ولی کی نظروں سے، ولی کی آبادی میں، وہاں اللہ کے رسول کی آل میں سے ایک بندہ پڑا ہو اس کی فضاؤں میں تو دل زندہ ایک نہیں سینکڑوں بار ہوں گے۔ آئیں اس کیفیت سے بیٹھیں کہ آج یہاں سے پلٹ کر جائیں گے، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے سن رہا ہے، اور کوئی اپنے اپنے انداز میں لال شہباز قلندر کے مزار کے سامنے ان کو حاضر سمجھ کر، ان کی قربتوں میں بیٹھ کر، ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر کوئی سن رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے۔ آؤ اس کیفیت سے آج بیٹھیں کہ یہاں سے فجر ہونے سے پہلے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کر کے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سانو ملے سنگے لجپالاں دا، او ساڈے بیڑے اڑنا کوئی نہیں، اساں ہرگز دل دی مندری وچ او نگ غیر دا جڑنا کوئی نہیں، تے اوہ پڑھنا عشق پڑھایا جو تے دوجا حراف بھی پڑھنا کوئی نہیں، او جڑے عشق چے سڑے گئے ناصر شاہ، او انہاں دوزخ سڑنا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، فیدری یا رسول، جڑے عشق چے سڑے گئے ناصر شاہ، ہوئے نہ دوزخ سڑنا کوئی نہیں۔ اور ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، اور مسیحا کو مسیحائی کی طاقت بخشی۔ ہر نبی کو کوئی دولت کوئی نعمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ اور دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو دوزخ کیسی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے۔ اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو، ارے پہلے دیکھو میرے
آقا کا ارادہ کیا ہے، پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے۔ اور ایک دن جبریل سے کہنے لگے شائع امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ روح الامی بولے اے مہجبی تیری قسم، آفاق ہاں گردیدائم میرے بتاور زیدائم، بسیار خوباتی دائم لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اور ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے، ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی، اور کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے ناز سے، ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کرتا ہوں ہاتھ اٹھا اٹھا شام و سحر یہی دعا، کرتا ہوں ہاتھ اٹھا اٹھا شام و سحر یہی دعا، او میرے روح کی غذا نعت حبیب کبریا، صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ منزل یار کو کبھی اہل خیرت نہ پا سکے، منزل یار کو کبھی اہل خیرت نہ پا سکے، ہم کو عطا ہوا جنوں ہے یہ کرم کی انتہا، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ زمزمائے درود ہو اور میرا وجود ہو، زمزمائے درود ہو اور میرا وجود ہو، قدم حشر یا نبی جاری رہے یہ سلسلہ، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وائز کور ذوق تو عرش پہ ڈھونڈتا رہا، وائز کور ذوق تو عرش پہ ڈھونڈتا رہا، ہم کو در حبیب پر صاحب عرش مل گیا، ہم کو در حبیب پر صاحب عرش مل گیا، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔